آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم موضوع پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پیسے کی سمجھ، انڈرسٹینڈنگ منی بھی کہتے ہیں۔ دوستو، پیسہ ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ایک لازمی ہی ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک جو بھی کام کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ پیسے سے ہی جڑا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی پیسے کو سمجھتے ہیں، یا ہم اسے صرف خرچ کرنا ہی جانتے ہیں؟ اصل کامیابی پیسے کو کمانا نہیں، بلکہ پیسے کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور درست طریقے سے اسے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اب دوستو، پیسے کی تعریف سمجھیں۔ دوستو، پیسہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں کھانا، کپڑے، تعلیم اور علاج اور بہت ساری سہولیات ہمیں فراہم کرتا ہے۔ لیکن پیسہ کوئی خود مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے۔ دوستو، پیسے کی تاریخ سمجھیں۔ قدیم زمانے میں پیسے کا تصور ہی نہیں تھا۔ لوگ ایشیا کے بدلے ایشیا کا لین دین رکھتے تھے، جسے بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے۔ بعد میں سکے بنے اور کاغذ کے نوٹ آئے، اور آج کے زمانے میں ہم ڈیجیٹل پیسہ، ATM اور آن لائن بینکنگ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پیسہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے، مگر اس کی اہمیت ہمیشہ کے لیے برقرار رہی۔ اب پیسے کی کمائی سمجھیں۔ پیسہ کمانا محنت، دیانت اور لگن سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو کوئی استاد بنتا ہے، تو کوئی انجینئر بنتا ہے، تو کوئی دکاندار بنتا ہے۔ سب کے ساتھ دوستو محنت کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ آسان راستے ہمیشہ ہی غلط راستے ہوتے ہیں۔ محنت کا پھل بہت ہی میٹھا ہوتا ہے، اور پیسے کا درست استعمال۔ دوستو، پیسے کو سمجھنے کا اصل مقصد یہ ہے ہم اسے صحیح جگہ پر استعمال کرنا جانیں، اور ہم اپنے اخراجات کو 3 حصوں میں بانٹنا چاہیے: ضروریات، خواہشات اور بچت۔ جیسے کہ ضروریات ہو گئی جیسے کھانا، تعلیم، علاج، اور خواہشات جیسے مہنگے موبائل اور کپڑے۔ بچت وہ ہوتی ہے جو محفوظ مستقبل کے لیے محفوظ رقم، اس کو بچت کہتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی خواہشات پر ضرورت سے زیادہ ہی خرچ کر لیتے ہیں، اور پھر بہت ہی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب بچت کی اہمیت سمجھیں۔ دوستو، بچت ہمیں مشکل وقت میں سہارا دیتی ہے۔ آج تھوڑی سی بچت کل کو ہمارے بہت بڑے مسئلے کا حل بن جاتی ہے۔ ہمیں بچپن سے ہی دوستو یہ عادت ہی ڈالنی چاہیے کہ جیب خرچ میں سے کچھ نہ کچھ رقم ہم بچا کے محفوظ رکھیں، فضول خرچی سے بچیں اور پیسے کی قدر کریں۔ یاد رکھیں دوستو، پیسہ وہی نہیں جو خرچ ہو جائے، بلکہ وہ بھی پیسہ ہے جس کو بچا کے محفوظ کر لیا جائے۔ اب پیسہ اور خوشی سمجھیں۔ سب لوگ سمجھتے ہیں پیسہ ہی سب خوشی خرید سکتا ہے، بلکہ یہ دوستو مکمل سچ نہیں ہے۔ پیسہ دوستو سہولت تو زیادہ دے سکتا ہے، مگر سکون نہیں دیتا۔ حقیقی خوشی کہاں سے آتی ہے؟ اچھے اخلاق سے، والدین کی خدمت سے، دوسروں کی مدد سے، اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے سے۔ پیسہ اگر دوستو صحیح نیت سے استعمال ہو تو خوشی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب سمجھیں پیسہ اور اخلاق۔ دوستو، پیسے کی اصل آزمائش تب ہوتی ہے جب انسان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ آتے ہی وہ غرور کا بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پیسہ انسان کو بڑا نہیں بناتا، انسان کا کردار اور اخلاق اسے بڑا بناتا ہے۔